بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے فرمایا کہ بھتیجی کا نکاح اس طرح ہوا کہ پاکستان میں لڑکی سے جب اجازت لی 2 گواہ تھے، پھر سعودیہ میں والد صاحب، لڑکا اور دیگر گواہ ہوں گے، لیکن یہ جو گواہ تھے جن کے نکاح نامے میں نام بھی درج ہیں لڑکی کی طرف سے، وہاں پر موجود نہیں تھے، تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں، نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اجازت دیتی ہے، جس کو اجازت دیتی ہے وہ پھر لڑکے کے سامنے ایجاب کرتا ہے اور لڑکا قبول کرتا ہے۔ ایجاب و قبول ایک مجلس و محفل میں ہونا ضروری ہے، اور اس مجلس و محفل میں 2 گواہ موجود ہونا لازم ہیں جن کے نام نکاح نامے میں ہوں یا نہ ہوں۔ جیسے آپ نے بتایا کہ مجمع کثیر تھا تو بالکل یہ نکاح ہو گیا۔ اب یہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اصل میں یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ نکاح نامہ فل کریں۔ نبی کریم کے دور میں تو تھا ہی نہیں ہے، بعد میں ایجاد ہوا، صرف قانونی دستاویز کے طور پر کہ لڑکی کے 2 گواہوں کے نام، ان کے ایڈریس پہ، شادی کے 2 گواہ یہ لڑکے کے ہوتے ہیں، لڑکی کے وکیل کا نام، ایڈریس وغیرہ یہ فل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ورنہ شرعی لحاظ سے جس مجلس میں ایجاب اور قبول ہو رہا ہو، کیونکہ بچی نے تو وکیل بنا دیا تھا، اگر بچی کے والدی وکیل تھے، انہوں نے جب لڑکے کے سامنے یا قاضی صاحب سے کہا کہ جی ہم اجازت دیتے ہیں، آپ بچی نے اجازت دے دی، آپ نکاح پڑھا دیں، اب قاضی صاحب جب کوئی لفظ کہیں گے یہ بچی کی طرف سے سمجھ لیں ایجاب ہے، لڑکا قبول کر رہا ہے اور گواہ بھی موجود، تو لڑکی والے گواہ جن کے نام نکاح نامے میں ہیں وہاں موجود ہوں یا نہ ہوں، اصل تو یہ تھا کہ ایجاب و قبول کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوں، اور وہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو چونکہ نکاح نامہ فل کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کے نام اس میں لکھ دیے، آپ کو وہاں موجود ہونا بہرحال ضروری نہیں تھا، اور یہ نکاح بالکل درست ہو گیا ہے، اس میں کوئی فرق